الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی غم مغرق خذ بایدینا ساحل لنا اشکالنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا للصلاة درود شریف سارے احباب محبتنا پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا اگے ہو جو بھائی صاحب احباب مل کے پڑھو نالے الصلاة والسلام علیکہ یا وکری یہ ہر رفیق تو وکری یہ ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی رفاقت کیا جانتا ہے دوستی سنگت وکری یہ ہر رفیق تو صداقت سب کہہ لو وکری یہ ہر رفیق تو رفاقت بڑی محبت نال پیار نال سارے کہہ لو وکری یہ ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی وکری ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی مشہور ہے جہان تے صداقت صدیق دی مشہور ہے جہان تے صداقت بلند آواز نال سارے کہہ لو مشہور ہے جہان تو صداقت میلی نظر نہ ویکھی میلی نظر نہ ویکھی تو یارے مزار نو
بڑا پیارا شعر میلی نظر نہ ویکھی تو یارے مزار نو وجہ کی ہے دوزخ چلے کے جاسیا دوزخ چلے کے جاسیا نفرت صدیق دی دوزخ سب کہہ لو دوزخ لے کے جاسیا نفرت دلے صدیق دی ہن تساں کہنا وکھری یہ ہر رفیق دو رفاقت صدیق دی وکھری ہر رفیق دو رفاقت اور جولی چ مکھ حضور دا جولی چ مکھ حضور دا اس لے کے ویکھیا بڑی ٹلی سبحان اللہ یہاں تے سمجھ نہیں آئی یہاں جان کے کر کے ذرا سمجھے جی گل نو جولی چ مکھ حضور دا صدیق لے کے ویکھیا وکھری کاریاں چوں تلاوت صدیق دی وکھری کاریاں چوں تلاوت صدیق دی وکھری یہ کاریاں چوں تلاوت صدیق دی وکھری یہ کاریاں چوں تلاوت وچ غار دے قریب ہے نانا حسین دا غار وچ صرف صدیق پاک دی ذات سی تے حضور پاک دی ذات سی تے اتے قربت دا اندازہ کون لا سکتا ہے وچ غار دے قریب ہے نانا حسین دا لبدا سمجھدار ذرا لبدا آپ عمر وی قسمت صدیق دی بڑی گوڑی بات ہے بھائی بات صاحب لبدا عمر آپ وی قسمت صدیق دی وکھری ہر رفیق دو رفاقت اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب رب کردگار آپ دی پاک بارگاہ عالیت دے اندر درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام والا شان ادب خردگان نگاہ محبت میں دعا کرنا اللہ جل جلالہ عما نوالہ دی پاک بارگاہ عالیت دے اندر خالق کائنات ساڈا سب دا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ چ قبول فرمائے آئی دے خطبہ جمعت المبارک دے اندر میں اپنے وعدہ دے مطابق اپنے معمول دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مکہ شریف تو مدینہ شریف ہجرت کرنا اور جناب صدیق اکبر دا اس ہجرت دے اندر کردار کی سی اور حضور دے ہجرت کرن دے پیچھے وجہ کی سی انشاءاللہ آپ دے سامنے پیش کرانگا دعا کرو اللہ تعالیٰ حق تے سچ کہہ کے سنا کے اللہ دیتے عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے عزیزہ نے گرامی لمبی چوڑی تمہید دا وقت نہیں میں تقریر بلا تمہید تو سامنے پیش کرن جا رہے ہیں مکے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال حج دا موقع آیا آپ دے ہاتھ تے اس حج والے دن 18 مسلمانہ نے بیعت فرمائی کنے مسلمانہ نے 18 مسلمانہ
اگلے سال حج دا موقع آیا، اللہ نے اینی برکت پائی، ایک سال 18 سن، دوجے سال 180 بندیاں نے آپ دیہات بیعت فرمائی۔ مطلب یہ اس بات دا کہ دن بدن اسلام اپنی پروان چڑھ رہا سی اور کفر دن بدن دبیا جا رہا سی۔ کافرانو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ کفار شروع تو چونکہ اپنی کاوشاں کردے آ رہے ہیں، اپنی کوششاں کردے آ رہے ہیں۔ کفار نے نا بڑی کاوش نہ، تھوڑی آواز کم کر دے نا، آواز کم کرو نا جی، اے دو بٹن جڑے نال نال، ہاں جی تھلے کرو انہاں تھوڑا۔ کفار بڑی کاوشاں دے نال، بڑی کوششاں دے نال چاہ رہا سی کہ کسے نہ کسے طریقے اسلام دبا دیتا جائے، ساڈا پرچم بلند کر دیتا جائے۔ بڑی انہاں کوشش کیتی، بڑی کاوش کیتی، اک ہار کے ایک دن انہاں اپنے سرداراں دی کیتی میٹنگ، جس دے اندر 100 سردار بلایا۔ کنے سردار بولو؟ 100 سردار۔ یہ بات سمجھ کے ساری تقریر سمجھ وچ آ جائے گی۔ 100 سردار جس وقت بلایا گیا نا جی، 100 سردار نو بٹھا کے دارالندوا دے اندر ایک میٹنگ ہال سی، جی دے اندر بہ کے میٹنگ کر دے سن، ایک کمرہ بنایا گیا سی دارالندوا دے اندر، با کے انہاں کیتی میٹنگ۔ میٹنگ دا عنوان سی کہ دین اسلام نو کس طرح ختم کیتا جائے، معاذ اللہ۔ وہ دے اندر سارے پراپوگنڈا لے کے بیٹھ گئے، سارے اپنی اپنی رائے پیش کرن لگ پے۔ جس وقت دروازہ بند کر لیا، بند اس واسطے کیتا کہ ساڈی گل باہر نہ جائے، ساڈی گل کوئی سنے نہ، لیکن انہاں نوں نہیں سی پتہ جہدے خلاف اسی سازش کرنے ہیں، وہ دلاں دیاں باتاں جاندا ہے، وہ دلاں دیاں باتاں جاندا ہے، دلاں دے چھپے ہوئے راز جاندا ہے۔ لیکن اپنے والوں نہ پورا محاسبہ کیتا، پوری سیکیورٹی قائم کیتی۔ اچانک دروازے تے دستک ہوئی، دروازہ کھڑکیا۔ ایک دوسرے نو کہن لگ گیا، یار آج دی میٹنگ سی خفیہ، جننے مہمان سدے سن او سارے آ گئے، ہن بندہ کوئی نہیں رہ گیا، انہاں لاتے بوا کس کھڑکایا؟ دوجا کہن لگا گل اے وے کہ دروازہ کھول کے وینے ہیں، یار ہو سکتا ہے کوئی اپنی پارٹی دا بندہ ہو رہا جائے، کوئی چنگی گل ہی تا چھڑے گا۔ بڑی توجہ کرنا، دروازہ کھولیا، اگے ویکھیا تے ایک نا بزرگ شخصیت انہوں نے نظر آئی۔ بزرگ ہے تے نہیں سی پر انہیں ہولیہ بزرگاں نہ پڑھایا سی۔ وڈی ساری داڑھی ویکھی، انہاں موٹی جی تاؤن گٹے ننگے ویکھے، انہاں ویکھیا، انہاں کہا بھی بندہ نا اپنی پارٹی دا لگتا ہے۔ انہاں کہا ہاں جی بابا جی کدھر؟ بابے ری آندے نے گالے وے کہ تسی جڑے کام بیٹھے ہو، میں تہاڈی ہیلپ کرنا آیا، مدد کرنا آیا۔ انہاں کہا بابا جی آئے کتھوں؟ انہاں کہا جی میں نجد ہی چوں آیا۔ کتھوں آیا بولو؟ نجد ہی چوں آیا، اور انا شیخ النجدی دے الفاظ موجود نے۔ بابے رکھا میں شیخ نجدی ہاں، نجدیاں دا وڈا شیخ ہاں، انہاں دا مولوی اپنی زبان تے سیاقی تے انہاں دا مولوی ہاں، انہاں دا وڈا، وہ سارے میری گل مندے نے، لہذا انہاں سمجھیا بھی بندہ گرو آ گیا ہے، انہوں اندر بھائیے ایدے کولو مشورہ لینے۔ انہاں راہ دیتا، کرسی دیتی، بیٹھ گئے، سارے اندروں وڈی کرسی تے گروارانوں بھایا، آپ سارے سامنے بیٹھ گئے اور ایک دوجے نوں لگے سوالو جواب کرن۔ گروار آکھیا ہون پہلے دسو میٹنگ دا عنوان، پھر اپنی اپنی رائے پیش کرو۔ نہ کہا جی اسا معاذ اللہ اسلام دبانا ہے، محمد مصطفیٰ دا خاتمہ کرنا ہے تے اپنا سکہ چمکانا ہے۔ گروار آکھیا تو اڈے کول کی؟ ایک بندہ بولیا، کہنے لگا جی گل اے وے کہ میری صلاح میرا مشورہ اے وے کہ محمد مصطفیٰ نو ایک سواری تے بٹھا دیتا جائے، سواری تے بٹھا کے سواری نو جنگلاں وال چھوڑ دیتا جائے، سواری جتھے دی جتھے ٹر جائے، نہ کو محمد نو ملے نہ محمد کسے نو ملے، تے آپ ہی دین ایتھے مک جائے گا، محمد گواچ جائے گا، معاذ اللہ۔ ایک بندے نے مشورہ پیش کیتا، انہاں کہا بھی گل اے وے گرو ہری آندے نے تیری گل غلط ہے۔ انہاں کہا ایڈا قیمتی مشورہ نہ کہ تیری گل غلط ہے، تساں نہیں سنیا کہ اے محمد دی بولی جانور بھی جانتے ہیں؟ گل جم کے سننی، سبحان اللہ دسے گی تسی سنتے ہو کہ نہیں، میں مڈ بننا پیا۔ نہ کہ تساں نہیں سنیا کہ دی بولی جانور بھی جانتے ہیں؟ عرب دے پتھر تے پتھر، بندے تے بندے رہ گئے، جانور بھی یہ کلمہ پڑھ دیں۔
انہوں نے جدو یہ گل سنی انہوں نے کہا بھی گل ٹھیک کی تھی بندے نے، یہ تے کام اساں بھی ویکھے نے، ابو جہل دی مٹھی چ کینکراں کلمہ پڑھیا اساں ویکھیا ہے، ریگستان دے وچ رہن والے جانوراں اونٹاں نوں اساں کلمہ پڑھ دیا ویکھیا ہے، ہرنیاں نوں آپ دے کولوں مدد مانگدے ہاں اساں ویکھیا ہے۔ وہ جدو انہیاں گلاں انہاں دے ذہن وچ آئیاں، ایک بندہ ہو کہندا جی میں دسنا، انہاں کہا جی تسی دسو، کہن لگا گرو جی گل اے وے کہ میری گل سنو بڑی غور والی ہے، انہیں آکھا سنا، کہن لگا جے تساں ملک بدر یا شہر بدر نہیں نہ کرنا، گل اے وے کہ اس محمد نوں انج کریے کہ قید کر دئیے، لیُثبتوک دے الفاظ قرآن وچ موجود نے، قید کر دیتا جائے۔ پھر شیطان بولیا، شیخ نجدی جڑا بن کے آیا سی نا، دراصل وہ شیطان سی، دیکھو نا بھائی باصف شیطان بھی روپ کنہ دا تاریا ہے، شیطان تے ہر روپ تار سکتا ہے سوائے محمد مصطفیٰ دے روپ تو، لیکن اس روپ جدو بدلے ہے تے کنہ دے روپ چایا، سمجھدار بندے گل سمجھ گئے ہو، شیطان بھی نجدیاں دے روپ وچ سامنے ہوندا ہے، تے شیطان بیٹھا سی انہیں آکھیا بھی گل اے وے تیری بھی گل غلط ہے، اس آکھیا کیوں بند کمرے چ یا سی جانا گا یا وہ جانے گا، میں کتے ہیں سانو پتہ ہے وہ کتے وے، باہر آنے تو نظرہ تو وہ لے ہو جائے گا، آپ ہی دین مک جائے دا، جب مک جائے دا باہر کٹ دیاں گے۔ اس آکھیا بھی گل تیری بھی غلط ہے، تینوں نہیں پتا کہ یوسف اشارہ کرے تے ستہ کوٹھڑیاں دے تالے ٹوٹ جاندے نے، اے دا آکھنا ہے وے کہ یوسف دا بھی نبی ہے، بڑی ٹلی سمجھ میں بڑی دور دی گل کیتی ہے، یہ دا آکھنا ہے میں یوسف دا بھی ڈٹ کے میں یوسف دا بھی نبی ہاں، وہ یہ دے اگے تالے کیڑی شہن ہے، کہنے لگے ہون پھر ساڑھے کل تے مشورے یہی سا، گروہ ہری کہنے لگے ہون گل دس نہ میں، میری گل تو سانس غور نال سننی، تے میں یقین ہے جیڑا میں تانوں مشورہ دساں گا نا، جے تے عمل کرو گے تے تواڈی میٹنگ کامیاب ہو جائے گی۔ انہاں کہا جی دسو تواڈے کول کی مشورہ، کہنے لگا لیقتلوک، تسی 100 بندے بیٹھے ہو، سردار ہو اپنے اپنے قبیلیاں دے، ایک ایک بندہ تلوار چلانا لا، جنگ جو ہوئے بہادر ہوئے، وہ میرے حوالے کرو، میں انہاں دیاں لاواں ڈیوٹیاں۔ محمد مصطفیٰ اس وقت رات دا ویلا سی، رات آرام کر رہے ہیں، گھر دا کر لینے محاسبہ، تلواراں لے کے 4 چفیرے بندے کھلارنے ہیں تے اندر آرام کر رہے ہیں، جدو اٹھن کے صبح تہجد دے ویلے باہر تے انہاں نکلنا مسجد وچ جان دے بڑے پکے نے، جدو مسیتے جان لگن گے اے ساڈے بندے حملہ کرن گے معاذ اللہ انہاں نوں شہید کر دیں گے۔ جدو انہوں نے بات سے انہوں نے کہا بھی گل ٹھیک ہے، جدو قتل ہی ہو جائے گا کام ہی مک جائے گا کہ پھر دین کی میں پھیلے گا۔ انہوں نے کہہ دیا گل بڑی پوائنٹ ہے، ٹو دی پوائنٹ آکے انہوں نے گل سمجھی، انہوں نے آکھیا ٹھیک ہے، ایک ایک بندہ تیار کر دیتا گیا، جنہ دے حوالے تلواراں کر دیتیاں گئیاں، ڈیوٹیاں لگا دیتیاں گئیاں، میٹنگ والے آپو اپنے گھر ٹر گئے، منصوبہ اے سی کہ صبح اٹھاں گے محمد دا خون گلیاں وچ معاذ اللہ بہندا نظر آئے گا۔ انہاں میٹنگ کیتی سی بند کمرے کتھے کیتی سی بولو، وجہ کی سی میٹنگ بند کمرے کرن کی ساڈی گل کوئی بھی نہ سنے نہ ویکھے نہ جانے، اسی منصوبہ اندروں اندر بنا دیئے، اندروں اندر ہی مکا دئیے، لیکن اللہ عرشاں دے بے کے انہاں دی میٹنگ سندا بھی سی پیا تے انہاں جڑی صلاح کیتی سی او دی تدبیر بھی فرما رہا سی۔ انہاں نے کیتا، اللہ نے دا ذکر بھی قرآن اچ کیتا ہے، جے قرآن سننا تے گج کے آکھو سبحان اللہ۔ رب کائنات نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرمایا تسی بند کمرے چ بہ کے میٹنگ کر دے سو پے، توانوں اے سی کہ ساڈا رب، توانوں اے سی کہ محمد دا خدا تواڈے تو بے خبر ہے، جاندا نہیں پہچاندا نہیں سندا نہیں پیا۔ فرمایا کمرہ تے وڈا آئے، کمرے دیاں گلاں تے دور نے، کمرے دی چڑائی لمبائی زیادہ ہے، میں رب دی تے شان ہے وے میرا مقام ہے وے انہو علیم بذات الصدور۔
میں تے دلاں دیاں چھپیاں ہویاں باتاں جاننا۔ رب کائنات نے اسے وقت جبریل نو بھیجیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ تسی بند کمرے چ بہ کے میرے یار دے خلاف میٹنگ کر دیو پے، میرے یار دے خلاف پراپوگنڈا کر دیو پے۔ کی سمجھ دیو میں رب تواڈے تو بے خبر ہاں، میں رب جاندا نہیں کہ تسی کی کرن والے ہو۔ رب کائنات نے اسے وقت جبریل نو بھیجیا، فرمایا جا جبریل زمین تے چلا جا۔ عرض کیتی رب جلیل حکم ہوئے اس وقت زمین تے، فرمایا جا میرے محبوب نو جا کے میرا سنیا دے۔ عرض کیتی یا رب العالمین کی پیغام دینا ہے تیرے محبوب نو؟ رب کائنات نے فرمایا جبریل ایسے ویلے جا کے میرے یار نو کہہ دے سونیا رب فرما رہا ہے مکہ چھوڑنا ہوئے گا، مکے تو ہجرت کر کے مدینے میں جانا ہوئے گی۔ مکے دے لوگ اس حد تک گر گئے نے تو انو قتل کرن دے منصوبے وچ کامیاب ہون دی کوشش کر دینے پہ۔ رب کائنات دا پیغام لے کے جبریل آئے نے، جبریل نے آکر کیتی سونیا رب فرما رہا ہے ایسے ویلے مکہ چھوڑنا ہوئے گا، مکے وچوں جانا ہوئے گا۔ جس وقت امام الانبیاء نے بات سنیے، آپ نے فرمایا جبریل مکے وچ میں پیدا ہویا، مکے وچ میرا بچپن گزریا، مکے وچ میری جوانی گزری، مکے دے اندر میری پہلی شادی طے کی دی گئی، مکے دے اندر میں اعلان نبوت کیتا ہے، مکے وچ میرا ابو بکر رہندا ہے، مکے وچ میرے یار رہندے نے، مکے وچ میری یاداں وابستہ نے۔ اے جبریل جا جا کے رب نو کہہ دے سونیا تیرا نبی کہہ رہا ہے مینوں مکے نال بڑا پیارے، میں مکہ نہیں چھڑ سکدا۔ رب کائنات نو جا کے جبریل نے عرض کی دیئے، رب کائنات نے فرمایا ہے جبریل جا جا کے میرے یار نو کہہ دے سونیا تانو مکے نال پیارے، سانو مدینے نال پیارے۔ فرمایا توانو مکے نال پیارے، سانو مدینے نال پیارے۔ توانو نہیں پتا مدینے دی دھرتی دے او دھرتی ہے جدے بارے رب کائنات نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ فرمایا سونیا سانو نہ تھاواں دی قسم ہے جتھے تیرے قدم لگ دے نے، جتھے تیریاں تلیاں لگ دیاں نے۔ میرا نبی مکے وچ ہووے اللہ مکے دی قسم اٹھاندا ہے، میرا نبی سفر وچ ہووے اللہ انہاں راواں دیاں قسماں اٹھاندا ہے، میرا نبی مدینے وچ ہووے اللہ مدینے دیاں قسماں اٹھاندا ہے۔ میرے نبی دی شان دا اندازہ کون لا سکدا ہے؟ جدے قدم جس مٹی تے لگ جان اللہ اس مٹی دے سریاں دی قسم قرآن وچ اٹھاندا ہے۔ علم نشرا دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا پر ساڈی ٹھارے جدی ٹھار مدینہ کہہ لو علم نشرا، کہہ لو علم نشرا۔ اجے تک سارے لبنی جنبش بھی جائے، ذرا جوش نال پڑھ، ذرا ہوش نال پڑھ، کر میرے نبی دی تعریف، میرے نبی دے ترانے گا۔ علم نشرا دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا پر ساڈی ٹھارے۔ محترم المقام جناب محمد زکا اللہ صاحب، اللہ تواڈی ماں تواڈے باپ تواڈے عزیز و قارب آل اولاد دی بخشش فرما دے وے۔ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا پر ساڈی ٹھارے مدینہ مدینے والے کہہ لو لوکاں دیاں لکھ ٹھارا پر ساڈی ٹھارے۔ میرے کولو نہ پوچھو کیونکہ میں مدینہ ویکھیا نہیں، میں تواڈے کولو سوال نہیں کرتا کیونکہ تساں مدینہ تکیا نہیں۔ بھائی اختر علی صاحب عاشق رسول ہوں، میں بڑی پیاری گل پیش کرن لگا۔ او جے مدینے دے بارے پوچھنا جے او حاجی محمد صادق صاحب ساڈے درمیان بیٹھے ہوئے نے جڑے مدینہ ویکھ کے آئے نے۔ میرا یقین ہے اج بھی کلیاں بہ کے کہندے ہون گے لوکاں دیاں لکھ ٹھا ساڈی ٹھارے
ملک صاحب اللہ توانو بھی مدینے دا مسافر بنائے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں پر ساڈی ٹھارے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے جیڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی اج اونا بھی باریاں ماریاں نے جدو باغ وچ خزانے سن وال کھولے پنچھی اٹھ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیاں چونٹھے پیار جگدا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے گل تیری تے میری اودوں بننی ہے مسجد مدینہ تو نور وچ آن والے ہو گل تیری تے میری اودوں بننی ہے جدو آیاں نبی دیاں سواریاں نے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں پر ساڈی ٹھارے اس پیار نال پڑھ کہ جدہ نام لے رہے ہیں وہ ساڈے درمیان آ جائے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں پر ساڈی ٹھارے کیونکہ جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے جدو لئیے نام محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں پر ساڈی ٹھارے رب کائنات نے فرمایا جبریل جا جا کے میرے یار نو کہہ دے سونیا مکے نال توانو پیارے مکے نال تواڈی محبت ہے مکے نال تواڈا پیار ہے سونیا رب فرما رہا ہے سونیا جتھے توانو اساں کلنا ہے اس جگہ نال خدا نو پیارے میرے نبی اسے ویلے نکلے نے آپ نے فرمایا جبریل باہر تے لوکی تڑا بنا کے تھڑا مار کے میرا بوا مل کے بیٹھے ہوئے نے اس انتظار وچ کدوں مصطفیٰ نکلن کدوں اسی حملہ کریے جبریل میں باہر نکلاں گا حملہ نہ ہو جائے عرض کیتی سونیا پریشان نہ ہو تواڈی حفاظت خدا دے ذمے بڑا سونا کلیا جبریل نے حضور نو دسیا تے حضور نے سانو دسیا جے سننا تے گھر کیا کو سبحان اللہ تھوڑی ڈلے رب کائنات نے فرمایا جبریل میرے محبوب نو کہہ دے سونیا تھوڑی رب کائنات نے فرمایا جبریل جا جا کے میرے محبوب نو کہہ دے سونیا پریشان نہ ہو ایسے ویلے گھر تو نکلو یا رب العالمین لوکی بار دشمنیاں بنا کے کھلوتے نے فرمایا پریشان نہ ہو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سونیا تسی پاویں نہ دے اگو لنگو پاویں پیچھو لگو وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فرمایا سونیا تسی پاویں اگو لنگو پاویں پیچھوں لنگو اساں انہاں دے اگے دیواراں بنا دتیاں نے اے اپنے آپ نو ویکھ سکدے نے تواڈے ول نگاہ نہیں اٹھان گے سونیا تواڈے ول نگاہ نہیں اٹھا کے ویکھ سکدے یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا تواڈی حفاظت میں کرنی ہے وظیفہ بھی دس دیتا جدو مشکل آوے جدو دشمنہ دا خطرہ ہوئے دے کی پڑھنا ہے کیڑی صورت ڈٹ کے بولو یاسین پڑھنی ہے ایک ہور مسئلہ حال کر جاواں عشق والے بیٹھے ہو ساڑھے رواج ہے جدو بندہ فوت ہون لگتا ہے نا تے آواز دیتی جاندی ہے کل یاسین پڑھو تے ایدی وجہ کی پتہ جی بڑی 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 پیار دی گل ایک اور یا کو سبحان اللہ
یاسین پڑھن دی وجہ کی ہے بھائی عباس صاحب جدو عاشق دی جان نکلن لگ دیئے وہ دی تڑپ ہوں دیئے وہ دی تمنا ہوں دیئے جدا میں عاشق ہاں میرا محبوب میرے سامنے آوے میرا یار میرے سامنے آ جاوے ہر بندے دی تمنا ہوندی ہے ہر بندے دی آرزو ہوندی ہے ہر بندے دے دل میں تڑپ ہوندی ہے میں جدا یارا میرا یار اپنا مکھ وکھلا دے وے اپنی دید کرا دے وے ہر بندے دی تڑپ ہوندی ہے یاسین میرے نبی دا نام ہے اس واسطے یاسین پڑھی جاندی ہے سونیا مرن ویلے دید کراؤ جے دید نہیں کرانی انج کہلا سونیا جے تو نہیں تے تیرا نام ہی صحیح سونیا سی تیرا نام لے کے اس واسطے کہنے کیونکہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاوانے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاوانے کیونکہ تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاوانے تیرے نام وچ رب رکھیاں تیرے تے میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تو نکل لگے نے جبریل نے عرض کیتی سونیا اپنے بستر تو اٹھے ہو بستر خالی عرض کیتی فرمایا جبریل بستر تے خالی رہے گا فرمایا عرض کیتی سونیا نانا جانا بھی ضرور ہے بستر خالی بھی نہیں چھڑنا بڑی پیار دی گل ہے جانا بھی ضرور ہے پر بستر خالی ٹٹ کے بستر خالی پنڈوں پنڈ بسترے لے کے لگے پھرتے نا ذرا انہوں نے پوچھنا ہے حضور نو اللہ نے دنیا دے بھیجے ہے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ اے رسول تبلیغ کرو حضور تو وڈ کسے دین دا کم کیتا ڈٹ کے جواب میں دینا خطرہ تو انہوں نہیں ہونا چاہیے دا نبی تو وڈ کسے تبلیغ کی تھی تبلیغ کرنی کنے سکھائی ڈٹ کے تبلیغ کرنی کنے سکھائی ان میرے نبی ہجرت کر کے مکے تو مدینے جا رہے نے مشن کوئی ہور نہیں مشن دین اسلام مدینے جا کے کیڑا لوما لا لئیے سن مدینے جا کے کیڑا کاروبار کیتا ہے مدینے جا کے کیڑا کوئی تھے بزنس مین بن گئے نہیں مکے وچ بھی دین پھیلایا مدینے وچ بھی دین پھیلایا برکت اے ہو گئی کافر مکدے جائے نے اسلام وددا گیا ہے مدینے صرف تبلیغ واسطے دین اسلام دی خاطر یا ربا بسترہ فرمایا بستر خالی بھی نہیں چھڑنا نال بھی نہیں چکنا یا اللہ کرنا کیے فرمایا اج رات بستر تے سویں گا نبی اٹھے گا علی حضور نے تے نہیں بسترہ چکیا ہاں جی حضور نے دے بسترہ ہوتے ہی چھٹ دیتا ہے حضور دین دے کام واسطے بھی گئے بسترہ بھی چھڑیا ہاں جی یہ دے وچ بڑیاں باتاں نے میرا مقصد کسے نو ٹچ کرنا نہیں لیکن مقصد تو انہوں سمجھانا ہے دیکھو نا جی اپنے عقیدے دی اگر اسی بات نہ کریے تو تامی اسی مجرم ہاں مختصر بات ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلے نے آپ نے فرمایا اے علی میرا علی کتھے وے اج کیتی سونیا حکم ہووے فرمایا علی میرے قریب آ جا وہ حضرت علی المرتضیٰ قریب آئے نے اج کیتی سونیا میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا اج بستر میرا ہونا ہے نیند تیری ہونی ہے نہیں اچھا کہہ دے سبحان اللہ
اج بستر میرا ہونا ہے نیند تیری ہونی ہے علی المرتضی نے سنیا تے اج کیتی سونیا تواڈے تو بنا میں تواڈے بستر تے کیویں لیٹا مینوں نیند کیویں آئے گی میرے نبی نے فرمایا حضرویں چادر میرے نبی دی ایک خاص چادر ہے آپ نے یمن وچوں منگوائی ہوئی سی جڑی 3 موقعوں تے لیندے سن یا جمعے والے دن لیندے سن یا عید والے دن لیندے سن یا اس رات لیندے سن جس رات نیند نہیں سی آندی جسم نو سکون نہیں سی آندا اس چادر دی خاصیت سی چادر لے لیندے سن تکلیفاں مک جاندیاں سن میرے نبی نے فرمایا علی اج میری حضرویں چادر تو لے کے سویں گا علی المرتضی نو حضرویں چادر دے کے لٹایا وجہ کی ہے بڑی پیاری وجہ سنو گے تے تڑپ جاؤ گے عشق والے میرے نبی نے اپنی حضرویں چادر علی نو کیوں دیتی ہے فرمایا علی دین وچ وجہ سی اس رات علی بے چین سی کیونکہ علی دا یار جا رہا ہے انہوں نیند کیویں آوے جدا یار جدائی دے داغ دے کے جا رہا ہے لیکن خوشی دا پیغام دیتا ہے فرمایا علی اج دی رات سونا ہے تیری ڈیوٹی مصطفیٰ نے لائی ہے کل تمہیں ساڑھے پیچھے آ جاویں گا میرے علی ستے نے کسی نے سوال کی علی المرتضی ساری زندگی سوندے رہے ساری زندگی آرام کرتے رہے جدوں ویلا آرام دا ہویا تسا آرام کیتا ذرا اے تے دسو کسے رات سکون دی نیندر آئی ہوئے فرمایا اس تو بعد سکون دی نیندر پیاسین کدی نہیں آئی جنی سکون دی نیندر نبی دے بستر تے آئی ہے در نبی دے بستر تے آئیے اج کیتی علی مشکل کشا اس رات انہیں سکون دی وجہ کی سی فرمائے ایک تے بستر نبی دا سی دوجہ وظیفہ میں رہے سی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ جے اجے بھی نہ پڑھو تے پھر میرا قصور نہیں میں سو جاؤں یا صاحب اللہ تو اڈی ماں دی بخشش فرما دے وے میں سو جاؤں یا کدی وظیفہ کر کے سمیا کر میرا یقین ہے تو وظیفہ کر کے سمے گا جدو آنکھن لگے گی او دو مدینے دی زیارت نصیب ہوئے گی میں سو جاؤں میری صلاح دعا مانگ لئیے تو اڈا پڑھن دے دل کر پوے یا رب العالمین سی سہانی محفل بھی دعا کرنے سونے جڑا جننے پیار نال پڑے جننے اخلاص نال پڑے اج رات نو جا کے سویں انہوں مدینہ وکھا دے میں دیکھو مدینے نال پیار کرنے والے ہن میں وڈی دعا دے لگا یا ربا جڑا بلند آواز نال پڑے بلند کردار نال پڑے بلند جوش نال پڑے بلند جذبے نال پڑے جدو رات نو جا کے اپنے بستر تے سویں نالے مدینہ وکھائیں نالے مدینے والا وکھائیں میں سو جاؤں یا تے کہتے میں سو جاؤں یا اے ظفر علی غفاری صاحب اللہ تو اڈے والدین دی بخشش فرما دے وے بڑی محبت والے نے بڑے پیار والے نے اج سارے دا وظیفہ بن جائے میں سو جاؤں یا پھر ہوئے گا کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ مسلمان بھائیو امام الانبیاء نے فرمایا جد بندیاں نو قبراں وی دفنا دیتا جائے گا قیامت نو اٹھایا جائے گا کافر سوچ دے رہن گے پتہ نہیں کدو قبر دی اندھیری رات مکڑی ہے جد مسلماناں نو اٹھایا جانا ہے انہاں اٹھ کے آکھنا یار ایڈی چھیتی اٹھا دیتا جے ساڈی نیند وی پوری ایدے میں وجہ کی علماء نے لکھے انہاں دا وظیفہ ہونا ہے میں سو جاؤں یا تے ڈٹ کے کہہ لو میں سو جاؤں یا اے تیرے تے میرے کندیاں دے
اے کیمرے تے موبائل ویڈیو ریکارڈ کر دینے ساڈے کول ثبوت موجود رہندا ہے لیکن ساڈا میڈیا تے اج دی جائیداد اج دی جدید ہے لیکن مسلمان بھائیو تیرے تے میرے کندیاں دے اللہ نے دو ایسے میڈیا بٹھا دیتے نے جو کہنے ہوں بھی لکھ دینے جو کرنے ہوں بھی لکھ دینے جو کرنے ہوں بھی لکھ دینے جو سوچنے ہوں بھی لکھ دینے اج انہاں دیاں کلماں نوں ہی لکھنا پے جائے کل قیامت دے دن جدو اعمال نامے کھولے جان رب فرمائے فرشتے ہو اے میرا بندہ دنیا تے کی کردا رہیا ہے کی کہندا رہیا ہے اگو جواب میں سونے اتے ساری زندگی تیرے یار دے ترانے گاندا رہیا ہے اتے کہندا رہیا ہے میں سو جاؤں یار کہتے میں سو کہتے میں سو جاؤں یا فرمایا علی اج بستر میرا ہونا نیند تیری ہونی میرے نبی نے فرمایا علی ہے امانتا نہیں پئی اختر صاحب علی نو امانتا دیتیاں جدو تک میری زندگی ہے دیر تک چیلنج کر رہے ہیں کوئی مولوی ملوانا کٹ کے لے میرے نبی نے دسیا ہوئے علی اے فلانے دیا اے فلانے دیا اے فلانے دی امانت اے فلانے نو دے دے نہیں میرے نبی نے صرف دیتیاں نے فرمایا صبح دے کہ تم ہی آ جائیں صاحب دسیا کیوں نہیں وجہ کی ہے میرے نبی جان دے سن انا مدینۃ العلم والی بابوہا دل دریا بڑی ٹلی سبحان اللہ یار گج کے آنکھوں کا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا نا بندے نہیں مارتے ذرا گج کے آنکھوں سبحان اللہ دل دریا سمندروں ڈوں گے کون دلا دیا جانے وہ 14 طبقے دلے دے اندر اونا تمبو وانگو تانے میرے نبی جان دے سان میں علم دا شہرہ علی شہر دا دروازہ ہے جو شہر نبی دے علم وچے علی دے بوئے جو لنگ کے آئی مسلمان بھائیو عزیزان گرامی وقت کم ہے میں اپنی بات میں سمیٹن دی طرف جا رہے ہیں تیرے تے میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نے چل دے آپ نے کسے ہور دے دروال لرانے لیا آپ صدیق دے گھر ول جا رہے نے جناب ابو بکر دے گھر ول جا رہے نے جا کے صدیق اکبر دے گھر دا دروازہ کھڑکایا نہیں اللہ دل وچ خیال دروازہ کھڑکا ماتی رات دا ویلے پتہ نہیں گھر والے اچھا سمجھن یا نہ سمجھن کیونکہ اے بھی طریقہ میرے نبی نے دسیا میرے نبی تو بعد کسے دا چنگا اخلاق ہو سکدا نبی نے فرمایا دروازہ کھڑکھڑاواں کہ نہ کھڑکھڑاواں دل وچ خیال چل رہے پیا اگو دروازہ کھلے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر انج لگدا ہے جویں تو تے کہ انتظار کردا سا پیا اج کیتی سونیا میں تے اس رات دا ستا ہی نہیں جس رات دا تساں آکھے مینوں ایک رات ایسی ہونی ہے ایک غلام دی لوڑ پینی ہے سونیا میں تے اس رات دا اپنے بوے تے کھلو کے دعاواں منگنا سونیا جس رات نبی نو غلام دی لوڑ پینی ہے غلام میں بن جاواں سونیا میں تے اس رات دا کھلوتا ہویا اس دن دا اڈیکنا وا پیا میرے نبی نے فرمایا چل پھر ابو بکر جانا ہے ان تقاضا اے وے جدو کوئی یار بیلی آوے پاجی یار آکھے جانا ہے تسی آکھو میں ذرا اندر دسا حاجی صاحب حاجی شہزاد صاحب یار آکھے جانا ہے
تسی آکھو میں اپنے بچیاں نو دسا اپنی بیوی نو دسا پریشان نہ ہو جان یہ تقاضا ہے عقل دا تقاضا ہے باسا پر عشق دا تقاضا ہے نہیں عشق دا یہ تقاضا نہیں کیونکہ مسلمان بھائیو عشق کی عقل دھنگ ہے اور چرخ پہ آسمان ہے عشق دائیں تقاضا نہیں حضرت صدیق اکبر چل پینے حضور نے فرمایا ابو بکر گھر دس لے گھر سنیا دے لے اج کیتی سونیا میرا عشق اے نہیں کہندا کہ یار آوے تے قدم پیچھے جائے عشق اے کہندا جدو یار آوے جیڑا قدم پیچھے وے او پیچھے نہیں بلکہ آگا جانا چاہیے سونے میرا عشق نہیں کہندا کہ قدم پیچھے جائے بلکہ جیڑا پیچھے وے انہوں بھی اگے لے جاؤ کیونکہ یار بلا رہے پھر یار بھی کملی والا ہوئے بڑے پیار دی گل ایک اور سنا جائیں دل ہے دیا کو سبحان اللہ حضور مجدد پاک نے کسی سوال کیتا انہاں کہا حضور بڑے بڑے پیر نے بڑے بڑے مرید نے تسی دسو پیر کیڑا چنگا تے مرید کیڑا چنگا ہے پیر کیڑا چنگا تے مرید کیڑا چنگا ہے مجدد پاک نے فرمایا سارے پیران دیاں اپنیاں شاناں نے سارے دے اپنے مقام نے سارے دے اپنے رتبے نے لیکن میری نگاہ دے اندر نہ محمد تو بڑا کوئی پیر ہے نہ ابو بکر تو بڑا کوئی مرید ہے فرمایا پیر تے سارے چنگے نے مرید بھی سارے چنگے نے میں نہیں آندا فلانا پیڑا نا پر میری نظر وچ ابو بکر تو چنگا مرید کوئی نہیں محمد تو وڈا پیر عزیزان گرامی ہن حضور آئے صدیق دے بوئے تھے دروازے تے چھوڑیا بستر تے چھوڑیا حضرت علی دا نائے ڈاٹلا حضرت ہن تھوڑا جے اچھی حضرت کافر ڈر جانے ایک واری حضرت بستر تے علی نو چھوڑے آئے بوئے صدیق دے چلے گئے نے ان اتھے لے آکے ایک حدیث سنا جاواں جن روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ نے لوکی آندے نے انہاں دی تے بن دی ہوئی نہیں سی وہ انہاں دی تے بن دی ہوئی نہیں سی تسی جنہ دیا گلاں کر دیو بڑی پیاری حدیث سنا جاواں حضرت جناب ابو ہریرہ آپ روایت کر دیں حضرت علی المرتضیٰ تے جناب صدیق اکبر چل دے سرکار دے دروازے تے گئے نے علی المرتضیٰ نے فرمایا اے جبری اے صدیق اج دروازہ تسی کھڑکاؤ گے کیونکہ تسی وڈے ہو میرے صدیق نے فرمایا علی بے شک میں ہی وڈا ہاں لیکن بوا تساں کھڑکانا ہے کیونکہ تسی نبی دے ویرو علی المرتضیٰ نے آکھیا صدیق توں کھڑکا صدیق نے فرمایا نا علی آج تساں کھڑکانا ہے تقرار ہو گیا بات ہو گئی مکالمہ چل گیا ایسا مکالمہ چلیا میرے صدیق اکبر نے فرمایا اے علی میں تواڈے تو اگے کیوں ودا میری جرت گوارا نہیں کر دی میرا عشق گوارا جاگ کے سنیا جے میرا عشق گوارا نہیں کر دا میں تواڈے تو اگے حضرت علی المرتضیٰ صدیق نو کہہ رہے نے اے صدیق میں تواڈے تو اگے کیویں گزرا میں سرکار کو سنیا ما طلعت شمس ولا غربت الا من بعد افضل من ابی بکر صدیق فرمایا میرے تو بعد نہ سورج کسے تے چڑھنا ہے نہ ڈوبنا ہے سوائے ابو بکر دے مطلب کہ یہ سمجھ نہیں آیا میں ذرا آسان کرا فرمایا میرے تو بعد نہ کسی تے سورج چڑھ سکتا ہے نہ ڈوب سکتا ہے مقصد کی یہ فرمایا میرے تو بعد جنیاں شانہ نے میرے یار صدیق دیا بڑا حولی آندے ہو سبحان اللہ ذرا سینے دا زور لا کہ بیٹھے نے نا بھائی یاسین انہاں دے آکھنی مگر آلے نا ہاں تھوڑی کنجوسی چھڑ کے ذرا ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ
عزیزان گرامی میں اگلی بات عرض کر رہے ہیں میرے علی نے فرمایا آخری بات سمیٹ رہے ہیں میرے علی نے فرمایا ابو بکر جب تسا میرا شان بیان کیتا ذرا سنو میں سرکار کو سنے آئے میں تواڈے تو اگے کیوں ودا میرے نبی نے فرمایا من اراد ان ينظر الى ما درا ابراہیم الخلیل فلینظر الى صدر ابو بکر اج کا فرماندے نے ابو بکر میں سرکار کو سنے آئے جیڑا بندہ اللہ دے خلیل ابراہیم دا سینہ ویکھنا چاہے صدیق دا سینہ ویکھے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میں سرکار کو سنے ہیں جڑا ابو بکر دا سینہ ویکھے وہ انجی سمجھے میں ابراہیم علیہ السلام دا سینہ ویکھے آئے میرے نبی دے غلام صدیق کے اکبر نو جلال آیا ہے عشق جوش وچ آیا ہے آپ نے فرمایا تسی تے اینی کو گل کر دے ہو میں سرکار کو سنے ہیں جڑا آدم دا سینہ ویکھنا سنے ہیں جڑا آدم دا سینہ ویکھنا چاہے یوسف دا حسن ویکھنا چاہے عیسیٰ دا تقوی ویکھنا چاہے موسیٰ دی عبادت ویکھنا چاہے اپنے نبی دا اخلاق ویکھنا چاہے علی دا اخلاق ویکھے فرمایا تسی دینی کو گل کر دے ہو میں سرکار کو انیاں شانہ سنیاں نے پھر والی علی المرتضیٰ دی آ گئی آپ فرماندے نے ابو بکر تو ہڈی شان کوئی کٹ دے نہیں میں کیوں تو ہڈے تو اگے بدنا بھوا تو سائیں کھڑکان ہے میں سرکار کو سنیا با اجتماع العالم فی عرضات القیامت یوم العصرت والندامت ینادا مناد من الحق ابو بکر ادخل انت و محبوبک الجنہ فرمایا جدو قیامت دا دن ہونا ہے نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے ہر بندے نو آپ اپنی بئی ہونی ہے اس میدان میں رب کائنات نے فرمانا ہے اے میرے پیارے محبوب اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حکم ہونا ہے عرض کرے عرض کیتی جائے کہ یا رب جلیل حکم ہوئے فرمایا جائے گا محمد آج تسی اپنے یار صدیق نو لے کے جنت وچ چلے جاؤ نے جدو ایک گل سنی پھر عشق اڈاری مار گیا فرمایا علی تسی اینی گل کر دے ہو میں سرکار کو سنے آئے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن ایک آواز ہونی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دنیا بھی تو انو ایک باپ بھی بڑا چنگا تے بے مثال دیتا ہے ایک ویر بھی بڑا چنگا تے بے مثال دیتا ہے سوال کیتا جائے گا یا رب العالمین باپ کی دا تذکرہ کیتا جا رہا ہے اور ویر کون ہے جدا ذکر کیتا جا رہا ہے اگو جواب آئے گا باپ تو مراد ابراہیم ہے ویر تو مراد علی ہے اگلی بات جناب صدیق اکبر دی پھر واری آ گئی جناب علی المرتضیٰ دی واری آ گئی آپ نے فرمایا ابو بکر تیرا شان کم نہیں بات سمجھ آ رہی ہے تیرا شان بھی کم نہیں تیرا شان بھی بڑا جدا ہے بڑا عرفہ ہے بڑا لائے جناب علی المرتضیٰ نے جدو جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا ابو بکر قیامت والے دن محسوس سرکار کو سنے حدیث ہے قیامت والے دن اللہ جنت تے جہنم دیا چابیاں ابو بکر دے ہاتھ بھی دے دے گا فرشتہ حکم کرے گا ابو بکر جنوں دل کرے جہنم وچ داخل کر دے وہ جنوں دل کرے تسی جنت عطا کر دے وہ جنوں دل کرے جنت دیو جنوں دل کرے جہنم دیو میرے علی المرتضیٰ دی بات سن کے صدیق اکبر فرمایا آپ نے فرمایا میں سرکار کو سنیا قیامت والے دن سرکار کو سنیا کہ قیامت والے دن اونٹنیاں دے اتے میرا علی آوے گا اونٹنیاں تے سوار ہو کے میری بیٹی فاطمہ آوے گی اونٹنیاں تے سوار ہو کے ندی اولاد آوے گی سوال کیتا جائے گا یا رب العالمین آن والے کون نے اگو جواب آئے گا حاضا حبیب اللہ حاضا علی المرتضیٰ آن والے رب دے حبیب نے نبی علی المرتضیٰ بھی ہے جناب صدیق اکبر نے بات سنائی علی المرتضیٰ نے سنی بڑا پیار آیا بڑی محبت آئی عشق جوان ہویا اگے تے ہاتھ دی موقع دیتی حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں سرکار کو سنے آئے جنت دے 8 دروازے نے کنے نے بولو کسے دا نام بابو صلاۃ ہے کسے دا نام بابو زکات ہے
کسی دا نام باب الحج ہے، یا اللہ دی وجہ کی ہے؟ فرمایا جڑے حاجی ہون گے انہاں نوں حج والے بوئے چ بلایا جائے گا، جڑے زکات دین والے ہون گے انہاں نوں زکات والے، صدقے نوں صدقے والے، نمازی نوں نمازیاں والے، روزے داراں نوں روزے والے بوئے چ۔ لیکن میرے ابو بکر دا شان اینا جدا ہے، اللہ 8 دروازے کھول کے فرمائے گا ابو بکر جتھوں تیرا دل کردہ جنت وچ آ جا۔